صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ الایام، کہ کوئی بھی عمل ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے، کوئی بھی نیکی ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والی نیکی نہیں ہے، کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جیسا عظیم عمل بھی ان 10 دنوں سے افضل نہ ہوا؟ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنی جان اور مال کو لے کر کفار کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں نکل جانا، کیا یہ بندہ بھی افضل بندہ نہ ہوا؟ کیا اس کا عمل بھی ان 10 دنوں کے عمل سے فضیلت والا نہ ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ولل جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جیسا عظیم عمل بھی ان 10 دنوں کے نیکیوں کے اجر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ الا رجل یخاطر، الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، ہاں ایک ہی بندہ ایسا ہے جس کا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہو گیا، جو ان 10 دنوں کے اندر فضیلت والے عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس سے ایک بندہ زیادہ فضیلت والا اجر والا نکل آتا ہے، جو اپنے مال جان کو لے کر کفار کے مقابلے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، واپس نہیں لوٹتا۔ ورنہ دیکھیے میرے بھائیوں کتنی زیادہ نیکیوں والے اعمال ہیں، کتنے نیک اعمال فضیلت والے عمل ہیں، وہ حقوق اللہ کے اندر ہوں یا حقوق العباد کے اندر ہوں، وہ اللہ کی تقرب والے ایمانیات و عبادات والے مسئلے ہوں یا معاملات اور اخلاقیات والے مسئلے، جتنا بھی بندہ سارے سال میں نیکیاں کرتا ہے، سارے سال میں اجر اور ثواب والے اعمال کرتا ہے، سارے سال میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے، وہ سارے سال میں روزے رکھتا رہے، سارے سال میں صدقے کرتا رہے، سارے سال میں نمازیں پڑھتا رہے، سارے سال میں صدقہ و خیرات کرتا رہے، سارا سال نفل و نوافل ادا کرتا رہے، لیکن وہ اس کی نیکیاں تو بڑی ہیں، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتی ہیں، اس کی نیکیاں اتنی عظیم ہیں، اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں بھی داخل کر سکتی ہیں، لیکن ان 10 دنوں کی نیکیوں کا اجر اور ثواب اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ سارے سال کی نیکیاں، سارے سال کے اعمال ان 10 دنوں کے عملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہ جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر نمازیں پڑھتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر تلاوت قرآن کرتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر جناب وہ ذکر اذکار اور تسبیحات کرتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر صدقہ خیرات کرتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر نیکیوں کے کام کرتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کے سارے سال کے عمل مل کر بھی ان 10 دنوں کی فضیلت کو، ان 10 دنوں کے اجر کو، ان 10 دنوں کی نیکیوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام العشر، سارے سال کے عمل، بندے کے نیک اعمال ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ الا رجل، صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کیا باقی دنوں کے اندر جہاد کرنے والا بندہ بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، باقی دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بندہ بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہی بات ارشاد فرمائی الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لے کر نکلتا ہے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، توحید کے غلبے کے لیے، لا الہ الا اللہ کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان کو لے کر نکلتا ہے، یہودیوں کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں، اور وہ میدان جہاد کے اندر شہید ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت کو، اس کے اجر اور ثواب کو کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔
پھر ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، ان 10 دنوں کے اندر میرے بھائیوں یوم نحر بھی ہے۔ یہ 10 دن کیسے فضیلت والے، یوم عرفہ جس کے بارے میں ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنے لوگوں کو اور کسی دن بھی جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ یعنی 9 ذوالحج کو جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، الحج بعرفہ، حج عرفہ کے اندر ہے، جب وہ میدان عرفات میں جمع ہیں، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ یوم عرفہ ہے۔ اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے جس دن بھی جس علاقے میں یوم عرفہ ہوگا، 9 ذوالحج ہوگا، وہ اس دن اس علاقے کے لیے فضیلت والا دن ہے، اس علاقے والوں کے لیے اس دن وہ مقام اور مرتبے والا دن ہے، اتنا مرتبے والا دن کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ یوم عرفہ کے دن جہنم سے لوگوں کو آزادی بھی دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ کہ اللہ عز وجل عرفات میں جمع ہونے والے حاجیوں کی وجہ سے فرشتوں کے اندر فخر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دیکھو میرے بندے عرفات میں مختلف علاقوں سے مختلف شہروں ملکوں سے جمع ہوئے ہیں، میری رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ما اراد ہؤلاء، یہ سارے کے سارے کون سا ارادہ لے کر یہاں پر آئے؟ اتنا فضیلت والا دن عرفات کا دن ہے۔ اسی عرفات کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے، یوم عرفہ کے روزے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کی معافی عطا کر دیتا ہے۔ پھر یوم نحر بھی ہے، 10 ذوالحج کا دن، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کے ہاں تمام دنوں میں سے، ساری دنیا کے دنوں میں سے، سارے سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ جو فضیلت والا دن ہے، سب سے زیادہ جو محبوب دن ہے، سب سے زیادہ وہ عظمت والا دن ہے، وہ یوم النحر 10 ذوالحجہ ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ثم یوم القر، پھر عید الاضحیٰ کا اگلا دن جو 11 ذی الحج ہے، وہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ مسند احمد کی روایت کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب اور فضیلت والا دن وہ 10 ذی الحج ہے، یوم نحر ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ حضرت سعید بن جبیر جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، مشہور تابعی ہیں، سنن دارمی کے اندر روایت ہے کہ اذا دخل ایام العشر، جب ایام عشر داخل ہوتا، یعنی ذوالحج کا چاند نظر آ جاتا، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی ابتدا ہو جاتی، اجتہادا شدیدا، محنتیں شروع کر دیتے جناب، نفل و نوافل شروع کر دیتے، وہ روزے رکھنے شروع کر دیتے، وہ نمازوں کی پابندی شروع کر دیتے، اجتہادا شدیدا، اتنی زیادہ محنت کرتے، اتنے زیادہ نیک اعمال کرتے، اتنی زیادہ نیکیاں کرتے، حتی ما یکاد یقدر علیہ، حتیٰ کہ اتنے عمل کرنا کسی دوسرے بندے کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ ان 10 دنوں میں وہ نیکیوں میں 10 دن گزارتے، نمازوں میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، صدقہ خیرات میں، نفل و نوافل کے اندر، اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کے اندر۔ اور کیا فرماتے ہیں لا تطفئوا سروجکم فی الایام العشر، تمہارے دیے، تمہارے چراغے، تمہارے لالٹنے، تمہارے جناب چراغ ان 10 دنوں میں بجھنے نہیں چاہیے۔ کیا فرمایا کرتے تھے کہ ان 10 دنوں کے اندر تمہارے چراغ نہیں بجھنے چاہیے، تمہارے گھروں میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا معنی ہے چراغ نہیں بجھنے چاہیے؟
کہ قرآن پڑھتے رہا کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، ان 10 دنوں کے وقت میں بھی اور راتوں کے وقت میں بھی اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ تمہارے گھروں کے اندر کبھی بھی روشنی نہ بجھے، وہ ہر وقت روشنی رہنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوتوں کرتے رہا کرو، کیوں قرآن کی تلاوت اور ذکر کرتے رہا کرو۔ ان 10 دنوں کے قرآن کی تلاوت اور ان 10 دنوں کا ذکر پورے سال کے ذکر سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی عشرہ ذو الحج میں کرنے والے کام، سب سے پہلا کام انسان قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔